اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور بزرگوں، پچھلی نشست میں ہم نے قلب سلیم پر گفتگو کی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قلب منیب۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، 33ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ شخص جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور اپنے رب کے پاس قلب منیب لے کر آتا ہے۔ قلب منیب سے مراد ہے رجوع کرنے والا دل، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا دل، اس کو قلب منیب کہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، قلب منیب پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان اس کائنات کے بارے میں تفکر کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا ہے، اپنے اوپر جو خدا کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ان پر غور کرتا ہے، تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تفکر کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی ذات کا قائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کُلُّ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَا نَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ کہف کی۔ کہہ دو کہ سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے، قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں تمام ہوں، سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ ہم چھوٹی سی بات پر، فور ایگزامپل، ایک نقطے پر غور کرتے ہیں۔ زبان، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کیا یہ عام بات ہے؟ اٹس اے میریکل، اٹس اے میسج اینڈ اٹس اے میجک۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف بایولوجیکل اس نقطے کو کمپریہینڈ کریں تو بولنے کے لیے کم سے کم 100 مسلز درکار ہوتے ہیں جو سائملٹینیسلی فنکشن کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زبان بھی، لینگویج بھی کیا ہے؟ آواز ہے۔ دوسری بھی تو آوازیں ہیں، لیکن ہر آواز زبان نہیں ہوتی۔ ہم جانوروں کی، پرندوں کی، برسات کی، مختلف آوازوں کی اور زبان کے لفظوں کو ڈسٹنگویش کرتے ہیں، ان میں فرق معلوم کر لیتے ہیں۔ صاحب یہ آواز ہے، یہ الفاظ ہے۔ کیوں؟ کبھی اس بارے میں سوچا؟ لینگویج از اے میننگ فل ساؤنڈ، اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ میرے منہ سے کوئی بات نکلی اور وہ ہوا میں لیئر بناتی ہوئی، فریکوینسی بناتی ہوئی آپ کے کان سے ٹکرائی، وہ آواز ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظوں کی فریکوینسی ہوتی ہے نا، وہ دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے، تب جا کے ہم پہچانتے ہیں یہ آواز نہیں، الفاظ ہے۔ آپ نے الفاظ سنے اور آپ کے دماغ نے اس کو ڈیکوڈ کیا، آپ نے اسے سمجھ لیا۔ فور ایگزامپل، فرنٹل لوب پر ہماری زبان موجود ہے۔ اگر میں بول نہ پاؤں، فور ایگزامپل اگر میرے برین کا بروکا ایریا ڈیمیج ہو جائے، نعوذ باللہ، تو میں فریکوینٹلی بول نہیں پاؤں گا۔ اگر آپ کا ورنکس ایریا ڈیمیج ہو جائے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ میرے بولنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے 1000 مظاہر، عوامل سائملٹینیسلی کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں بول سکتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو علم نہیں دیا بلکہ علم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ بیان ہے۔
جب انسان بیان کرتا ہے سامنے والا سنتا ہے اور سمجھتا ہے، آپ اندازہ کر لیے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی لا نفد البحر قبلک ان تنفد کلمات ربی ورجین بمثلہ مددا۔ اور جہاں تک قلب منیب کی بات ہے تو آپ پیغمبروں کی سوانح حیات اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر پیغمبر عبد منیب تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ اواب، بہت ہی رجوع لانے والا انسان تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرا بیٹا میری اہل بیت سے ہے، اسے بچا لے۔ کہا نوح تمہارا بیٹا اہل بیت سے نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے اور کہ وہ عمل کرتا ہے جو ایک مومن نہیں کر سکتا، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نوح کہ اس بارے میں بات مت کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے یہ بات کہہ دی، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا، میں گناہگار ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جلیل القدر پیغمبر جس نے 900 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن وہ سمجھ گیا کہ جب میں قلب منیب لے کر خدا کے پاس جاؤں گا تو جواب آیا نوح تم پر سلامتی ہو، نوح تم پر برکتیں ہوں، سلامتی سے اپنی کشتی سے اتر جاؤ۔ بزرگوں اور دوستو، ہر پیغمبر کا یہی طریقہ تھا کہ وہ قلب منیب رکھتا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کوئی عام علم تھا ان کے پاس؟ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر خلافت حاصل تھی، سلیمان علیہ السلام جنوں انسانوں پرندوں جانوروں پر حکومت کرتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جس نے مجھے کئی مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ تو وہ حالت شکر ہو، حالت صبر ہو، حالت ہجر ہو یا حالت وصال، ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ مہدی علیہ السلام نے کہا 8 پہر کا ذاکر ہی مومن ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، انسان پر کتنی کیفیات گزرتی ہیں، انسان پر کیسے کیسے واقعات گزرتے ہیں، انسان پر کیسی کیسی مصیبتیں اور خوشحالیاں گزرتی ہیں۔ اگر وہ خوشحالی میں شکر کرے اور وہ بدحالی میں صبر کرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو شکر کرے گا تو میں اسے اور دوں گا، اور جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو قلب منیب رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا جو اس طرح آئے گا میرے پاس، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، بعد بعید، دور نہیں ہوگی ان سے، بہت قریب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے یہی تمنا ہے، یا اللہ ہم تیرے عبد منیب بن جائیں، ہمارے پاس عبد قلب منیب ہو، اور یہ قلب منیب آخر کار قلب سلیم میں بدل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔